اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ دخان کی آخری آج 9 آیات۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم زندگی کا مقصد یا ہمارا خواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خواب ہوتا ہے ایک پرسکون زندگی جس میں کوئی بیماری نہ ہو، جس میں کوئی تنگی نہ ہو، جس میں موت کا کوئی ڈر نہ ہو، جو چاہیں کھانے کو ملے، جو چاہیں پینے کو ملے، ساتھ ساتھی اچھے ہوں، آرام سے سکون سے جو ہے وہ ہم سوئیں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو۔ یہی خواب ہوتا ہے۔ اسی خواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں، لیکن یہ خواب دنیا میں پورا نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ بیماری بھی آتی ہے، انسان کے ساتھ تنگی بھی آتی ہے، انسان کو جو ہے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو ڈریم ہوتا ہے وہ ڈریم پورا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈریم تمہارا میں پورا کروں گا، اور یہ ڈریم، یہ خواب ان لوگوں کا پورا ہوتا ہے جو دنیا میں اپنی اس لائف میں اپنی خواہشات کو سیکریفائز کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے وہ خواب آخرت میں ان کی سوچوں سے بڑھ کے جو ہے دے دیتے ہیں۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ تو جو اس دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو اس نے اپنی آخرت پہ قربان کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس خواب سے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے جو ہے وہ انجام پڑھا جہنمیوں کا، ان کے حالات کو جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ جو اس آخرت کے اوپر شک کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ شک کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی بات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان کو۔ کیا کہا گیا تھا کہ ان کے جب جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا تو ان کا کھانا کیا ہوگا؟ تھور کا درخت ہوگا، وہ کانٹوں بھرا درخت جس کو جو ہے وہ کھانا نہیں چاہیں گے، لیکن بالآخر کچھ اور نہیں ہوگا، کھانا پڑے گا۔ وہ جو پیٹ میں جا کے اس طرح کھولے گا جیسے ایک تیل، جیسے ایک تانبا جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ کھولتا ہے، یا جس طرح پانی جوش مارتا ہے اس طرح وہ ہوگا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ لے جاؤ ان کو، گھسیٹو ان کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور گھسیٹ کے ان کے سروں کے اوپر مارو تھوڑے، اور ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ گرم پانی بہاؤ۔ تو یہ انجام ہے ان کا۔ اب دوسری طرف قرآن الفرقان، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کا مقام بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو راضی رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، تو کیا ہوگا؟ ان المتقین، انا بے شک، متقین، متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، جو اللہ ہر کام کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے اس کے لیے میرے لیے کیا راستہ ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ جمع کے لیے ان المتقین، بے شک متقی ہوں گے، فی مقام کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ امین کون سی؟ امن والی، سکون والی۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک خواب ہوتا ہے، ایک پیس ہو، امن ہو، تو متقی جو ہے وہ پیس والی جگہ میں، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جو ہے وہ اس میں پرابلم نہیں۔ فی جنات واحد ہوتا ہے، جنات باغاتوں میں، عیون چشموں میں، باغوں میں، چشموں میں۔ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہے کہ چھٹیاں ہوئیں سیدھے پہاڑوں میں جا چڑھے، گرینری، پانی، یہ ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو باغات میں اور چشموں میں، یلبسون، لفظ کیا ہے؟ لباسا، لے لام بے سین، لباسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لباس۔ یلبسون، یا علامات مضارع استعمال ہوا، وانون جمع کے لیے، یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندسن کس کہتے ہیں؟ باریک ریشم کو۔ عربی میں باریک ریشم کو یہ کہا جاتا ہے باریک۔ وہ استبرک یہ فارسی زبان میں جو ہے وہ دبیز، موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ باریک کا بھی استعمال ہوا، موٹے کا بھی استعمال ہوا، جو اللہ نے پہنانا ہے وہ اللہ ہی جانے گا۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کہ ریشمی لباس سب سے زیادہ فیسینیٹ، سب سے زیادہ کون سا اٹریکٹ کرتا ہے؟ ریشمی لباس،
مردوں کو تو ریشم حرام قرار دے دیا گیا. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب یہاں پہ حرام ہے، وہاں پہ ہر پینے والی چیز شراب کی شکل میں جو ہے وہ پی جائے گی. اور کہا گیا کہ وہاں پہ وہ شراب ہوگی جس سے نہ متلی آئے، نہ پیٹ میں درد ہو، نہ جو ہے بندہ ہذیان بکے، نہ جو ہے وہ اپنے ہوش کھوئے. استبرق شابن طہورا، اور باریک اور موٹے دبیز ریشم کے لباس ہوں گے. متقابلین، متقابلین لفظ کس سے ہے؟ تقابل. تقابل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روبرو، ایک دوسرے کے سامنے. متقابلین مفعول کے وزن کے اوپر ہے، یا نون جمع کے لیے. وہاں کسی کو کسی دوسرے کی پیٹھ نہیں ہوگی. دیکھیں جنت تو نام ہی اسی چیز کا ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہو، نہ ذہن میں آنے والی ہو. کس طرح کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ جب کہہ دیا گیا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے. اب ہوتا یہی ہے، آرام سے سکون سے تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، نہریں نیچے سے چل رہی ہیں، درخت سبزہ ہے، سب کچھ ہے. پھر ساتھی بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اس طرح جس طرح یہاں پہ جو ہے وہ مزے میں ہے، کذالک حرف تشبیہ اسی طرح. وزوجناہم، اب یہ لفظ کس سے ہے؟ زوج سے. زوج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑا. نہ متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، ہم غائب کی ضمیر. اور نکاح کر دیں گے ہم، جوڑا بنا دیں گے ہم ان کا، بحور ہیں. حور، حور کہتے ہیں گوری چٹی عورت کو عربی زبان میں. این کہتے ہیں موٹے آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، گوری چٹی عورتوں کے ساتھ ان کے نکاح کر دیں گے. ساتھی کی کمی بھی پوری ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یدعونا. یدعونا لفظ کس سے؟ دا. دا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. ہم دعا نہیں کہتے، یہ وہی ہے. یدعونا، یا علامت مضارع، وانون جمع کے لیے. وہ پکاریں گے، فیہا اس میں، بکل ہر قسم کے، فاکہات میوے. آمینین، آمینین امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ. جو وہ چاہیں گے، جو وہ کہیں گے، وہ ان کو وہاں پہ ملے گا. فاقیہ میوہ ہوتا ہے. میوہ ہم نے صرف لے لیا ہے کہ پھل کی شکل میں یا ڈرائی فروٹ کی شکل میں، نہیں، جو وہ چاہیں گے ہر چیز میوہ ہے. وہ جو وہ کھائیں گے وہاں پہ امن کے ساتھ، جو وہ چاہیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات، لا یذوقون، ذائقہ تو ان سے، ذائقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چکھنا. نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، الموت، موت کو، مطلب کہ موت نہیں آئے گی. یہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہاں پہ نیند آئے گی؟ تو فرمایا نیند تو جو ہے وہ موت کی بہن ہے. تو موت کو تو جو ہے وہ ایک بھیڑ کی شکل میں لا کے جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر کہا گا جنتیوں اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں ہے، تم مد عبدالآباد، اب تم مزے کرتے رہو. جہنمیوں سے کہا گیا کہ اب تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اسی عذاب میں جو ہے وہ جلتے رہو گے. تو اس لیے وہاں پہ کوئی نیند نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہر وقت لذت، ہر وقت جو ہے وہ سرور، ہر وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے. لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کو، الا مگر الموتۃ الاولی، وہ جو پہلی موت تھی جو یہاں پہ اس دنیا میں آئی، چلے گئے، جیسے ہی جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت تو قائم ہوگی اسی وقت ہی. لینے والے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھی اگلا راستہ کون سا ہے. اگر تو وہ گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، گلے میں جو ہے وہ ڈال کے جو ہے روح نکال رہے ہوں گے تو بات ختم ہوگی وہیں پہ. اس کو کہیں گے کاش میں کچھ کر لیتا. اور جب وہ لینے والے آئیں گے سلام کریں گے اور عزت و سلامتی کے ساتھ اچھے لباس لے کے آئیں گے، اور لیتے ہوئے جب اوپر جائیں گے تو سلام سلام کی جو ہے وہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. بات وہیں پہ ختم ہوگی کہ جنتی ہو گئے. سوائے پہلی موت کے. وَوَقَاهُمْ، وقا ہم اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ نون وقایا استعمال ہوا. معنی کیا ہوتا ہے؟ بچا لینا، بچا لینا. وقا، واو کاف، وقا بچا لینا. اور بچا لیا ان کو گیا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے. کیا رحمت ہے؟ کہ اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ رحمت ہے اس کی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پڑھے رہو، یہ مت سمجھو، اچھے کرتے رہو اعمال، جو اللہ نے فرمایا وہ کرتے رہو.
لیکن کبھی دل میں یہ مت خیال لانا کہ تم اپنے اعمال کی بنا پہ جنت کے حقدار ٹھہرو گے. جنت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں مجھ پہ بھی اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو تب بھی. تو یہ تو جنت جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا. جہنم سے بچ جانا ہی کامیابی، اور اس کے بعد پھر جنت، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے. اور فرما دیا گیا هو الفوز العظیم. فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. عظیم بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. اب اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے بتا دیا گیا ہمیں. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ لیں، ہم جہاں مرضی پڑھ لیں، بار بار جو ہمیں بتایا گیا کہ کیا یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور سنہ، سیرت طیبہ، بس یہ صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ جہنم کے راستے ہیں. جو ان راہوں پہ چل پڑا وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اس راہوں کو چھوڑ کے اپنے نفس کی مان لی یا شیطان کی مان لی اور دوسری راہوں پہ چل پڑا، وہ ناکام ہوا اور جہنم میں جا گرا. یہ ہے بڑی کامیابی. اب اس کے بعد اگلی بات جو کہی گئی، یہ ٹاپک اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، فَإِنَّمَا انا بے شک، انما سپرلیٹو ڈگری، در حقیقت بات یہ ہے یسرناہ، تیسیروں سے کیا معنی ہوتا ہے؟ آسان کر دینا. آسان کر دیا کس نے؟ ہم نے. کس کو؟ اس کو. کس کو؟ اس قرآن کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے. کوئی اس کو لینے نصیحت پکڑنے والا؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. لسان زبان کو کہتے ہیں، ساتھ کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. بلا شبہ ہم نے اس کو آپ کی آسان میں آسان نازل کر دیا. لَعَلَّهُمْ، اللہ کا معنی شاید، امید، توقع ہے. ہم شاید کہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑ لیں، وہ نصیحت حاصل کریں اس سے کہ یہ آسان ہے. دیکھیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ خود پڑھے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ جو میں پڑھانا چاہتا ہوں تم وہ نہ وہ پڑھو گے، وہ نہیں پڑھو گے، پھر تم اپنی مرضی کرو گے. تو قرآن تو کھلی کھلی کتاب ہے. جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کر دیا آپ کی زبان میں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں. تو جو موٹے الفاظ دیکھیں، قرآن تو وہ ہے، اس کو اس زبان میں پڑھایا جائے جو پڑھنے والے کی سمجھ آ جائے، اگلے کا لیول دیکھ کے پڑھایا جائے، بجائے اپنی جو ہے وہ اس میں فصاحت و بلاغت کو شامل کیا جائے. اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسے الفاظ، سکیل الفاظ استعمال کروں جس کی سمجھ ہی نہ آئے، تو آپ کیا سمجھیں گے، کیا بیٹھیں گے؟ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس پڑھنے والے کے لیول کے اوپر آ کے جو ہے اس سے بات کی جائے. جو میٹرک ہے، جو 8 پڑھا ہوا ہے، اس کے لیول پہ آیا جائے، اس کی زبان میں بات کی جائے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آسان ہے، تو ہے اسے نصیحت پکڑنے والا. تو نصیحت کیا ہے؟ قرآن کھلی کتاب ہے، بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. فرتقب، نہیں مانتے اب یہ ارتکاب، ان سے کیا معنی ہوتا ہے؟ صیغہ امر ہے، پس انتظار کیجیے. فعل امر ہے، فرتقب، ارتکاب ان سے، پس آپ انتظار کیجیے، انتظار کریں. انہم، بے شک وہ، مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب انتظار کر کے کس بات کا انتظار کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن، یقیناً غالب رہیں گے. کون؟ انا و رسولی، میں اور میرا رسول. تو اللہ کا دین تو غالب آ کے ہی رہنا ہے. حق تو جو ہے وہ چھانا ہی چھانا ہے. حق نے جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہی کرنی ہے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو دیر از نو سیکنڈ تھاٹ. جو کوئی جتنی مرضی سازشیں کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، لیکن یہ کہ لاغلبن، یقیناً غالب آ کے رہیں گے. انا و رسولی، میں اور میرا رسول. تو پھر بات کیا رہ گئی پیچھے؟ انتظار کریں، کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ، اب میں اس کی ایک تھوڑی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. اچھا پہلے، اس سے پہلے، انا، بے شک، لننصر رسلنا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین، اور ساتھ ان لوگوں کی
جو ایمان لائے فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور ساتھ کہا گیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور وہ گواہی والے دن بھی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ رحمت فرمائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سورہ غافر، سورہ مومنون بھی کہتے ہیں۔ وہ دن کون سا دن؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ان کی کوئی معذرت کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی معافی تلافی کام نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ لعنت، ان کے اوپر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اس دن بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دین اللہ کا غالب آ کے رہے گا۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں ہی تھے، تو انہوں نے اپنوں سے صلاح کی کہ کیا کیا جائے اس محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ مشورے میں شریک ہوئے، ان مشوروں میں شیطان بھی جو ہے وہ کسی کا بیس جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی بات ہے، ایسا نہ کرنا، ان کے جانسار بہت ہیں، وہ جہاں بھی ہوگے چھڑا لیں گے۔ تو دوسرے کسی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے دیس نکالا دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں یہاں سے۔ تو شیطان نے فوراً جو ہے وہ اس میں لکما دیا، نہیں نہیں، وہ جہاں جائے گا اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ وہاں پہ نئے جانسار بنا لے گا، اور وہ آ کے تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تمہیں مار دے گا۔ ابو جہل ملعون نے پھر کہا اس وقت، ایسے کرتے ہیں کہ ہم شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں کہ ہم سارے جتنے قبائل ہیں، ہر قبائل سے ایک ایک بندہ لیتے ہیں، ایک جو ہے وہ جوان لے کے سارے ایک دم حملہ کریں گے، حملہ کر کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد کس سے بدلہ لے گا بنی جو ہے وہ قبیلہ؟ وہ قبیلے والے کس سے بدلہ لیں گے؟ پھر سارے قبیلوں سے تو جنگ کرنے سے رہے، بات آ کے دیت پہ ختم ہوگی، ہم دیت دیں گے، پیسے دیں گے، پیسے دے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بات ختم کر دیں گے۔ اب یہ انہوں نے جو ہے وہ آپس میں سوچا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی۔ تو جس وقت انہوں نے یہ پلان کیا کہ اچھا کل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو بتا دیا، آپ کو ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ دوپہر کے وقت میں، جس وقت کیلولے کا وقت سارے سو رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نکلے وہاں اپنے گھر سے، اور نکل کے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ وہ پہلے سے تیار تھے، اٹھے اور جا کے غار میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ آئے اور آگے دیکھا وہاں پہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہاں گیا؟ مجھے کیا پتا۔ آپ کے پاؤں کے نشانات سے چلتے ہوئے جو ہے وہ غار تک پہنچ گئے، اتنا نہیں ہوا کہ اس غار کے اندر دیکھ سکیں۔ دیکھا بھی تو نے کہا یہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ مکڑی نے جالا کیوں بنا ہوتا، یہاں پہ کبوتری نے جو ہے وہ انڈے کیوں دیے ہوئے ہوتے؟ تو یہ کہ اسی لیے کہا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اب انتظار کیجئے، ہمارا وعدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اور ہمارا رسول غالب آ کے رہیں گے، اور ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ فرتقب، انتظار کریں، ان کو کرنے دے جو کچھ کرتے ہیں یہ۔ اب انہوں نے ایک چال چلی، ایک چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے چلی، اور ایک چال اللہ نے چلی۔ اور پھر چال کس کی؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ جو ہے وہ بہتر چالیں چلنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، دل و جان سے جو ہے وہ خوش آمدید کہا گیا، ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں وہی مکہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پیروں تلے تھے۔ وہ لوگ جو ہے وہ آپ سے امن چاہ رہے تھے۔ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی اسکیم کامیاب ہوتی ہے۔ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، کسی طرح ان کا قصہ تمام ہو جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ہم عیاشی کریں گے، پھر ہم اپنی پرانی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ جو شور شرابہ ہے، جو کچھ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو یہ اسلام تو غالب آ کے رہے گا۔ بے شک میں اور میرا رسول ہی غالب آ کے رہیں گے، دین جو ہے وہ ہمیشہ، دین جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا، حق سچ کا بول بالا ہوگا۔ جتنی سازشیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی کامیابی ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہوں پہ ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سدس و استبرق متقابلین، وہ پہنیں گے لباس نرم ریشم کا اور دبیس ریشم کا، اس طرح وزوجناہم بحور عین، اور ان کو جو ہے ان کے جوڑے ہم جو ہے وہ گوری چٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ کر دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن سکون چین کے ساتھ جو وہ چاہیں گے وہ وہاں پہ کھائیں گے، لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کا مزہ، الا الموتۃ الاولی، سوائے جو پہلی موت تھی، جو پہلے جو چکھ کھائے تھے، ووقاہم عذاب الجحیم،
اور وہ بچا لیے گئے جہنم کے عذاب کے ساتھ۔ فضل من ربک، یہ ہے تیرے رب کا فضل، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، اس راہ پہ چلتے ہوئے، اس قرآن کے جو ہے وہ مانتے ہوئے۔ قرآن ہم نے تو اس کو جو ہے وہ سجا کے رکھ دیا، زیادہ سے زیادہ ثواب کی غرض سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا کوئی وظیفہ پڑھ لیا ہم نے کہ فلاں کام ہے تو یہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ نو ڈاؤٹ قرآن کے ہر حرف میں رحمت ہے، شفا ہے، ہمارے ہر دکھ کی دعا ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ فلاں آیت پڑھ لی، ہم نے پڑھ لی، کام بھی ہو گیا، ہم نے پھر زحمت نہیں کرنی کہ سمجھ ہی لیں کہ یہ آیت کیا رہی تھی، اس میں کیا تھا۔ آیت کریمہ پڑھ لیں 1000 دفعہ، کبھی ہم نے آیت کریمہ کا پڑھا پتہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہم ہی ظالموں میں سے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ اپنے گناہ گاروں میں سے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ جرم کرنے والے ہیں۔ تو جب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی تسبیح بیان کی، اور جب کہا کہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم نے معافی مانگ لی۔ تو جب معافی مانگ لیں تو اللہ تو جو ہے وہ کہتا ہے تو ایک دفعہ آ، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جی 1000 دفعہ جی پڑھ لیں، جی پڑھ لیں آیت کریمہ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب 1000 دفعہ میں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تو ایک دفعہ کہنے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے تمہارے پاس۔ اللہ تو تمہاری جو ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹو تو صحیح، تم پلٹو تو صحیح۔ ہم نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں والی ذات ہے کہ وہ تمہاری معافی قبول کر لیتا ہے، تمہارے مسئلے حل کر لیتا ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس میں ہے کیا حقیقت۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور پھر کبھی قرآن کو مشکل مت سمجھیے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، بلا شبہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور یہاں پہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور بلا شبہ ہم پہ سب سے بڑی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ 98% الفاظ وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں عام جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ہم آرام سے جو ہے۔ اب دیکھیے اس میں کون سا لفظ سوائے اس کے کہ استبرک شاید یہ ہو، باقی سارے کے سارے وہی لفظ ہے، اگر ہم ان کو کھولیں گے تو ہمیں اردو زبان میں ملیں گے سارے۔ یہ صرف ہم نے اس کا روٹ پکڑ کے دیکھنا دائیں بائیں کیا لگا ہوا ہے، بس بات ختم۔ ہم نے آسان نازل کر دیا اس لیے کہ شاید نصیحت پکڑ جائیں، اس لیے کہ سوچ سمجھ لیں، اس کے اوپر غور کر لیں۔ نہیں کرتے فرتقب، بس آپ انتظار کریں۔ انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ کسی اور بات کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کسی اور بات کا، آپ اللہ کے دین کے غالب آنے کا انتظار کریں۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر۔ سورہ دخان آج مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلے 2 دن ہم اس کی ریویژن کریں گے اس سورہ مبارکہ کی، اور پھر اس سے بعد جو ہے اگلی سورت جو ہے شروع کریں گے۔ دعا کیجئے۔ کچھ دوستوں نے جو ہے وہ، ایک کیانی صاحب ہیں انگلینڈ سے، انہوں نے کل بار بار فون کر کے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے۔ کشمیر والے جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ کوئٹہ سے کوئی صاحب جو ہے تھے کل، انہوں نے دعا کے لیے خاصی میں کہا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ جن دوستوں نے، جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے مسلمانوں کی، اور جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔